السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک شیر اور بکری کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، بکری کے نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا۔ ایک بکری چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چرتی تھی اور سب کوئی ایک ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے گئی۔ بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی، بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں، یہاں سے کبھی باہر مت نکالنا۔ میں جانتی ہوں کہ اس گھنے جنگل میں ایک خطرناک شیر آیا ہوا ہے جو سبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے۔ ان کو اندر رہنے کو کہا، لیکن وہ تو بچے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو کھیلنا کودنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جب ماں کو لمبی دیر ہو گئی، آنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، تو سارے کے سارے بچے باہر نکل کر گھنا جنگل میں کھیلنا شروع کر دیے۔ لیکن وہ شیر موقع کی طاق میں تھا اور بہت زیادہ بھوکا تھا۔ للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکل کر ان بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے کوئی بچے موجود نہیں ہیں، صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری معاملے کو سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک خونخوار شیر نے میرے بچوں کو کھا لیا ہے۔ بکری روتی رہی اور اللہ سے شکایت کرتی رہی کہ اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے اتنا بڑا امتحان لیا، مگر میں صبر کروں گی۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے بہت نفرت پیدا ہو گئی۔ ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ شیر کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کا نام لینا اس کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ بکری بہت زیادہ ان سے ڈرنے لگی، ان سے نفرت کرنے لگی۔ لیکن اللہ کو اس بکری کو دوبارہ آزمانا تھا، دوبارہ اس کا امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے دیکھنا تھا۔ ایک بار بکری بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، میرے بچے تو اب دنیا میں نہیں رہے، تو چلو کھانا کے لیے نکلتے ہیں۔ اچانک جنگل میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی رہی، چلتے چلتے اسی دوران اچانک سے کسی کے کرہانے کی آواز سنی۔ جب وہ جا رہی تھی تو سائیڈ سے کوئی ایسی چیز تھی جو کرہا رہی تھی، آواز کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی درد میں تڑپ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری چاروں طرف دیکھا تو اس کو ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ وہ نہ چل سکتا تھا اور نہ دوڑ سکتا تھا اور نہ کچھ کہہ سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار دیکھا تو اپنا منہ پھیر لیا اور من ہی من میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہوا تو کیا ہوا، یہ تو ایک شیر کا بچہ ہے اور خونخوار جانور کا بچہ ہے۔ شیر ہی نے تو میرے بچوں کو ختم کیا تھا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گی۔ یہ سب بے رحم جانور ہوتے ہیں، یہ کسی پہ رحم نہیں کھاتے ہیں۔ جب بھی اپنے سے کوئی چھوٹا جانور کو دیکھتا ہے تو وہ اچانک اس کو لپک لیتا ہے اور اپنا خوراک بنا لیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ خراب جانور ہے۔ بکری نے نظریں چرا کر جانے لگی۔ ایک دم سے اچانک سے اس کے دل میں یہ خیال آیا، شیر ہی نے تو میرے
बच्चों को खाया था, लेकिन इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है। वो जो शेर था जो मेरे बच्चों को खाया था, वो तो बहुत बड़ा शेर था, खूनखार था, बहुत ज़्यादा डरावना शेर था, उसने खाया है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, इसका क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं बेरहम नहीं बन सकती। अल्लाह ने मेरे दिल में रहम डाली है। जब अल्लाह ने ऐसा किया है तो मुझे हर किसी की मदद करनी चाहिए। मैं मदद के हैसियत से उसकी मदद ज़रूर करूँगी। तब वो बकरी इस बच्चे के पास चली जाती है और उसके आँखों की तरफ देखकर समझ जाती है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है। बकरी को इस पर तरस आ गई और उसने अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया और बकरी उसको एक गार में रख दिया और जाने लगा। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि ये शेर का बच्चा अकेले पड़े पड़े मर जाएगा। तब बकरी उसके पास रुक गई और उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। बकरी की देखभाल करने की वजह से वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया और चलना फिरना शुरू कर दिया। बकरी ने सोचा अब मैं चली जाती हूँ, लेकिन फिर भी रहम आ गया। बकरी ने सोचा कि पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ होंगे, हो सकता है ये बच्चा अकेला रहेगा तो घबराएगा और डरेगा और इस जंगल के खूनखार जानवर हो सकता है कि इसको डराएगा। ये भी हो सकता है कि कोई शिकारी इसको पकड़ लेगा और मार देगा। लिहाजा ये बकरी उसको अपना घर लेकर आ गई और बकरी हमेशा के लिए शेर के बच्चे के साथ रहने लगी, क्योंकि वो बकरी शेर के बच्चे का माँ बन गई थी। क्योंकि उस बकरी ने उसको दूध पिलाकर बड़ा किया, तंदुरुस्त किया और उसकी देखभाल किया। वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन उसकी देखभाल उस बकरी ने किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने यानी बच्चा से बेहद मोहब्बत करने लगी। उसको हमेशा अपने ही पास रखती थी, अपने सीने से लगा के रखती थी। कुछ दिन बाद अल्लाह ने उस बकरी को बच्चा दिया, यानी बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन बकरी ने शेर के बच्चे में और अपना बच्चा में कुछ भी फ़र्क नहीं किया। अपने बच्चे से और शेर के बच्चे से बराबर मोहब्बत करती थी। आहिस्ता आहिस्ता शेर बड़ा हो गया और ये बकरी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई। अब बकरी के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इस शेर के बच्चे को मैंने मोहब्बत से पाला, एक माँ बनकर पाला है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था। और जब इंसान या जानवर छोटा रहता है तो उसको हर चीज़ याद नहीं रहती है। अब ये जवान हो गया है कि और मुझसे ताकतवर हो गया है। हो सकता है कि ये जानवर मुझे बकरी समझकर खा लेगा, क्योंकि शेर का काम बकरियों को खाना रहता है। अपने से कमज़ोर जानवर को वो खा लेता है और यही उसकी ताकत है कि वो जब भी अपने कमज़ोर जानवर को देखता है तो फ़ौरन उस पर लपक पड़ता है। बकरी ये सोच ही रही थी कि क्या ये मुझे और मेरे बच्चे को खा लेगा। तब वो अल्लाह से कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैंने इस शेर के बच्चे को मेहनत से पाला है, एक माँ बनकर पाला है। तू मेरी और मेरे बच्चों की मोहब्बत इसके दिल में डाल दे। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। लेकिन शेर जवान होने के बावजूद उस बकरी का बहुत ख्याल रखता था, हमेशा उसकी हिफाजत करता था और कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, मैं तुम्हारी और मेरे छोटे छोटे भाई की हिफाजत करूँगा। अब तुमको जंगल में कहीं खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। बकरी उसको बहुत ज़्यादा दुआ देती थी। अब आप यहाँ मोहब्बत का असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी और उसके बच्चे उसके पास खेल रहे थे कि अचानक एक खूनखार शेर आ गया, एक खूनखार जानवर आ गया। वो बहुत ज़्यादा बेरहम निकला। वह बेरहम शेर बकरी को और उसके बच्चे को खाना चाहता था, लेकिन ये नौजवान शेर जिसको बकरी ने पाला था वो सीना तान कर खड़े हो गए
اور کہنے لگا کہ اے شیر، کیا تم میری ماں کو کھانا چاہتے ہو؟ تم میری ماں کو کھانے کی تو بہت دور کی بات، تم اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہو۔ خونخوار شیر کہنے لگا، ارے بھائی، تم تو میرے ساتھی ہو اور ہمارے ہی جیسے جانور ہو، ہمارا کام تو کمزور جانور کو کھانا رہتا ہے، کمزور جانوروں کو اپنا نوالا بنانا رہتا ہے۔ تب بکری کے پالنے والے شیر کہنے لگے، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا میں بہت زیادہ بیمار تھا، اس وقت میرا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، تب اس بکری نے میرا دیکھ بھال کیا، تب اسی بکری نے مجھے پالا اور میری حفاظت کی۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں اور یہ میری ماں بن چکی ہے، نہ تو تم کو کھانے دوں گا اور نہ میں اس کو کھاؤں گا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، میں تم کو اور کسی جانور کو بھی اس کا نوالا بنانے نہیں دوں گا، نوالے بنانے کی تو دور کی بات، ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گا، میں اس کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا گھرانے لگا اور کہنے لگا، ارے تم پاگل ہو گئے ہو، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو کھا لو۔ شیر نے بے رحم شیر پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن دبا دی اور کہنے لگا کہ میں تم کو ختم کر دوں گا، تم میری ماں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اس نوجوان شیر نے اس خونخوار جانور کا خاتمہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور اللہ سے کہنے لگا، میرے مولا، میں نے کتنی محنت سے اور کتنی محبت سے شیر کو پالا، ان کی دیکھ بھال کیا، جب یہ بڑا ہوا تو سچ میں یہ میرا بیٹا بن کے رہ گیا۔ دوستو، جب ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا تو وہ بکری کا بچہ بن کر ہی رہ گیا، اصلی بیٹا بن کر رہ گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ سے محبت تو دور کی بات، ان سے صحیح سے بات تک نہیں کرتے۔ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے والدین نے اس کو کتنی مشکل سے پالا ہے۔ وہ ماں جو بھیگے بستر پر سوتی تھی اور خود اپنے بیٹے کو دوسرے بستر پر سلاتی تھی، اپنے بیٹے کو سوکھے اور نرم بستر پر سلاتی تھی۔ آج کے نوجوان بہت زیادہ اس ماں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ بہت ہی خطرناک واقعہ تھا، سن کے آپ کے دل میں ضرور کچھ اثر ہوا ہوگا، اسی لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔